کا حرف علت متحرک ہو اور پیچھے زبر ہو. دیکھیں مثال کے اپنے قواعد ہیں, آپ نے ان قواعد کو کوشش کرنی ہے مکس نہیں کرنا. مادہ پہچاننا آپ نے, جب آپ نے مادہ دیکھ لیا کہ مثال ہے غیر سے فعل, تو آپ نے اجوف اور ناقص کو نہیں دیکھنا, بلکہ صرف مثال کے قواعد جو ان کو سامنے رکھنا. جب آپ نے مادہ پہچان لیا کہ اجوف مادہ ہے, تو پھر آپ نے مثال اور ناقص کو نہیں دیکھنا, صرف اجوف کے قواعد جو ان کو سامنے رکھنا. جب آپ نے مادہ پہچان لیا کہ یہ ناقص ہے, تو پھر آپ نے اجوف اور مثال کے قواعد کو نہیں دیکھنا, ناقص کے قواعد جو ان کو سامنے رکھنا ہے. تو یہ ناقص کا قاعدہ یہ اجوف کے قاعدے سے ملتا ہے, لیکن ہم اس کو علیحدہ سے اپنا جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ناقص کا پہلا قاعدہ جو اجوف کے قاعدے کے مشابہ ہے. قاعدہ یہ ہے حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتحہ ہے. سچویشن ماضی کے پہلے صیغے میں آ رہی ہے, ناقص واوی میں بھی اور ناقص شائی میں بھی. سچویشن یہ ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے, بالکل اجوف کے قاعدے کی طرح ہی ہے. حرف علت کو آپ الف میں تبدیل کر دیں گے تو یہ دعوا سے کیا بن جائے گا, دعا, اور یہ ہدایا سے کیا بن جائے گا. اب فرق جو رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ الف میں جب چینج ہوتا ہے حرف علت, تو ناقص واوی میں تو اس کو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے, لیکن ناقص یائی میں آپ اس کو الف مکسورہ کی صورت میں لکھیں. یہ فرق ہے. سچویشن نمبر 1, حرف علت متحرک ما قبل فتحہ, تو حرف علت نے الف میں چینج ہوتا ہے. ناقص واوی میں وہ الف کی صورت میں لکھا جائے گا, لیکن ناقص یائی میں وہ الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا. ادا پہلی سچویشن, پہلا قاعدہ کلیئر ہو گیا. دوسرا صیغہ جو ہے یہ اچھی طرح ذہن میں نوٹ کر لیں کہ ناقص واوی ہو چاہے ناقص یائی ہو, ماضی کی گردان کا جو دوسرا صیغہ ہے یعنی مثنیٰ کا, مذکر غائب مثنیٰ, اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی, وہ ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے. اسے آپ ایکسپشن کے طور پہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, دعوا ہی رہے گا. دعا, دعوا, ہدا, ہدایا. مثنیٰ کی صیغے میں کوئی تبدیلی باقی نہیں. تیسرا صیغہ سچویشن پہ غور کریں. دعو, دو واو اکٹھے ہو رہے ہیں. ہدایو, ایک یا اور ایک واو اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ یا اور واو کیا ہے, حروف علت ہے. تو سچویشن ایسی بن رہی ہے آپ کے سامنے کہ جب بھی دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں, دو حروف علت اکٹھے ہو جائے, ایک مادے کا اور دوسرا سیدھے کا. یہ واو سے میں تو سیکھے گا نا, یہ تو ہر جگہ آپ کو ملے گا. نام میں نصر, نصرا, نصرو, اس میں بھی آپ کو واو ملے گا. دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں جب بھی کسی صیغے میں, اس طرح کہ پہلا مادے کا ہو اور دوسرا سیدھے کا ہو, پہلا مادے کا دوسرا سیدھے کا. سچویشن آ گئی. تو قاعدہ یہ ہے کہ جو حرف علت ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. صیغہ بن گیا آپ کا دعو, ہدو. اگر حرکت پیچھے زبر ہو تو حرکت زبر ہی رہنے دینی ہے. اگر زبر نہیں ہے وہ ابھی کوئی آئے گی تو پھر بتاؤں گا کیا کرنا ہے آپ نے. ابھی ذہن کو نہ الجھائے, سمپلی آپ دیکھ لیں کہ جب دو حروف علت اکٹھے ہو گئے, ایک مادے کا ایک سیدھے کا, تو مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور پھر پیچھے حرکت کو نوٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ زبر ہے تو وہ برقرار رہتی ہے, ورنہ ابھی آگے دیکھتے ہیں. چوتھا صیغہ دعوت. اب دیکھیں حرف علت متحرک ما قبل فتحہ, جب آپ یہ کام کرتے ہیں
تو حرف علت کا وہ پہلا قاعدہ ہم نے اپلائی کیا ناقص میں کہ وہ الف میں چینج ہوگا، الف میں چینج ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا، یا اس کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا حرف علت متحرک ہو، پیچھے زبر ہو اور ماں بعد ساکن ہو تو حرف علت کو ڈراپ کرتے ہیں. حرف علت متحرک ہے، ماں قبل زبر ہے، ماں بعد ساکن ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جائے گا اور شکل آپ کے سامنے آئے گی یہ بن گئی. اب آپ کا جو پانچواں سیگا ہے اس کے بارے میں نوٹ کرنا ہے. یہ پانچواں سیگا اس سیگے سے آپ نے بنانا ہے، اس پہ کوئی قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوشش کریں. دا ات سے کیا سیگا بنے گا، دا آتا. یہ چیز ناقص شاہی کی طرف بھی آ جائے. حرف علت متحرک، ماں قبل فتحہ زبر، ماں بعد ساکن، حرف علت ڈراپ ہو گیا. میں اب وہاں میں نے اس کو اجتماعی ساکنین کے طور پر سمجھایا، یہاں پر میں ڈائریکٹ قاعدے کے تحت سمجھا رہا ہوں. یہ ڈراپ ہو گیا تو پیچھے کیا بچ گیا، عدد. اور پھر پانچواں سیگا آپ کا اس سے بنے گا، عدد سے حدقا. تو اب اہم ترین بات نوٹ کر لیں، ناقص واوی ناقص یائی ماضی کی گردان میں چینجز صرف پانچویں سیگے تک کی. کیا مطلب ہے کہ جو چھٹا سیگا دعونا، چھٹا سیگا ہدینا، یہ آپ کا کانٹا بدل گیا. اب اسی پیٹرن کو لے کر اپنے گردان کو آگے لے کے چلو، یعنی دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتو، دعوتی، دعوتما، دعوتنا، دعوتو، دعونا. چینجز دیکھیں کہاں کہاں ہیں. دعا دوسرے سیگے میں نو چینج، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، نو چینج. چھٹے سیگے سے نو چینج اور اینڈ تک نو چینج. ہدا، ہدایا، ہدو، ہدت، ہدتا، ہدینا، ہدیتا، ہدیتما، ہدیتو، ہدیتی، ہدیتما، ہدیتنا، ہدیتو، ہدینا. ٹھیک ہے. یہ ماضی کے گردان میں جو سچویشن پیدا ہوئی، جو قواعد ہوئے، وہ میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں اس حوالے سے کہ آپ ان کو ذہن میں رکھیں. اب یہاں قرآن مجید میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے یا کچھ جملے بھی ساتھ پریکٹس ہم کر لیتے. دعا اور یدعو، ابھی اس میں ہم نے مضارع میں کوئی چینج نہیں پیدا کی. کیا چینجز آئیں گی ابھی میں گردان آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہ چینجز آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں بلانا، پکارنا، دعوت دینا. ٹھیک ہے. ہدا اور یہدیو مضارع میں بھی کوئی چینج نہیں آئی، وہ چینجز بعد میں دیکھتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ہدایت دینا، کسی کو راستے پر چلانا، کسی کو راہ دکھانا، کسی کو راہ بتلانا. ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس نے پکارا، اس کے بھی کیا ہوگا، دعا. اس نے پکارا، دعا. زید نے پکارا، دعا زیدن. زید نے اپنے رب کو پکارا، دعا زیدن ربہ. دعا زیدن ربہ، زید نے اپنے رب کو پکارا. اچھا، دعا ربہ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دونوں جملوں میں دیکھیں فرق کیا ہے. وہاں پر فاعل ظاہر تھا، یہاں پر فاعل ظاہر نہیں ہے. باقی ربہ یہاں بھی ہے، ربہ یہاں بھی ہے.
صرف فاعل ظاہر اور فاعل ضمیر کا فرق ہے. یعنی زید نے اپنے رب کو پکارا, اس نے اپنے رب کو پکارا. ایک جملہ اور آگے لکھ دیتا ہوں. دعا ربہ, اس کا ترجمہ دعا ربہ. ربہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا رب. ربہ, ربہ, ربی ہی, تینوں ربی ہاتھ ہیں نا, رفع نصب جر. رفع میں ہے تو فاعل ہے, نصب میں دعا ربہ, اس کے رب نے پکارا. دعا ربہ, اس کے رب نے پکارا. دعا ربہ, اس نے اپنے رب کو پکارا. اچھا اب ایک جملہ پڑھتے چلیں. اس کے رب نے اس کو پکارا. اس کے رب نے اس کو پکارا. اب یہاں پر فعل اور فاعل ہی ہے نا, مفعول ایڈ کرنا ہے. اب مفعول دیکھیں کس صورت میں, ضمیر کی صورت میں یا ظاہر کی صورت میں؟ ضمیر کی صورت میں. اچھا جب فاعل آپ کا ظاہر ہو اور مفعول ضمیر کی صورت میں ہو تو مفعول کہاں لگتا ہے؟ فعل کے ساتھ ایسا کیا لگتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا. تو کیا بنے گا؟ دعاہ ربہ, اس کے رب نے اس کو پکارا. چھوٹی چھوٹی اسٹیج, لیکن آپ دیکھیں مفہوم کس قدر بدل جاتا ہے. دعا ربہ, دعا ربہ, دعاہ ربہ. تین جملوں کا مفہوم ہے. امید کرتا ہوں کہ ذہن میں آپ کے ہو. اس مؤنث نے بلایا, اس مؤنث نے پکارا, اس مؤنث نے دعوت دی. جی کیا لفظ کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ دعوت. اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا, یعنی اس نے اس کو بلایا, یہ جملہ ہے نا, لیکن کس نے کس کو بلایا وہ آپ کا ابھی پتا چلے گا. سیدھے بتائیں گے آپ کو کہ کس نے کس کو بلایا. دعا اس مؤنث نے بلایا, اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا. دعوت ہاں جی زمین پر سے چلے, میں پہلے اس مذکر کو ظاہر رکھ دیتا ہوں. اس مؤنث نے زید کو بلایا. دعوت زیدن مفعول ہے نا, دعت زیدن, اس مؤنث نے زید کو بلایا. ٹھیک ہے. اچھا میرے خیال یہ ہے کہ فعل آپ کا پورے نام کو دعت زینب, دعت زینب, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کو مفعول نہیں کیسے, صرف فعل اور فاعل ہے. دعت زینب, زینب نے بلایا. دعت زینب, زینب نے بلایا. دعت زیدن, اس نے یعنی اس مؤنث نے زید کو بلایا. ٹھیک ہے. اب میں زید کی جگہ پہ ضمیر لا رہا ہوں. اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا تو کیا ہوگی؟ دعت ہو, سمپل. دعت یہی ہے نا پورا. دیکھیں جملہ ہے 1 2 3 4 حروف پر مشتمل پورا جملہ عربی زبان میں. کوئی زبان میں نکال دیں, اس میں آپ کو 4 حروف پر مشتمل پورا ایک جملہ ملے. اس میں آپ کا سبجیکٹ بھی ہو, ورب بھی ہو, آبجیکٹ بھی ہو. نہیں ملے گا. 4 حروف پر مشتمل جو کہ آپ کو دیکھنے میں ایک لفظ نظر آتا ہے. دعت, اس مؤنث نے اس مذکر کو بلایا. اب اس مؤنث کو میں ظاہر کر رہا ہوں جس طرح نیچے ظاہر کیا تھا دعت زینب. اب میں ظاہر کر رہا ہوں اس فائل کو. دعت امرأۃ. ہاں جی یہ فائل ہو گیا. ایک عورت نے, اور ایک عورت سے مراد کیا ہے؟ نکرہ ہے, کسی عورت سے. کسی عورت نے
اس کو بلایا. بلایا مذکر کو ہے. بلانے والی کون ہے؟ وہ مؤنث ہے. تبھی تو فعل ہم نے دات لگایا نا. مذکر کے لیے مذکر فعل ہے, مؤنث کے لیے مؤنث فعل ہے. تو فاعل آپ کا مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث استعمال ہوگا. دعتہ امرأۃ. اور ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ امرأۃ اور امرؤن جو ہے ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل ہے تو اس کو پڑھیں گے پھر کیسے؟ یہ حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. دعت امرأۃ. ٹھیک ہے, دعت امرأۃ. اچھا, اب زو کے کیا معنی ہوتا ہے؟ والا. ذاتو اس کی مؤنث استعمال ہوتی ہے ذاتو, والی. ٹھیک ہے. زو مالن یہ مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے کنسٹرکشن میں. یہ زو اس کی حالت نصب زا, حالت جر زی. یہ کنسٹرکشن مرکب اضافی بن کے آتی ہے. مال والا زو مالن. آپ کہتے ہیں نا ذل جلال, جلال والا. ٹھیک ہے. زل جلال بھی استعمال ہوا ہے, ذل جلال بھی استعمال ہوا ہے. تو زو زازی و تینوں کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے حالت رفع نصب اور جر میں. اس کی مؤنث ہوتی ہے ذاتو. یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے والی. اب اس مؤنث کی دو صفات آ رہی ہیں. ذاتو منصب, ذو مالن کا کیا ترجمہ؟ مال والا. ٹھیک ہے. ذاتو منصب, منصب والی. منصب کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. ذاتو منصب و جمال, جمال منصب والی اور جمال والی. مراد کیا ہے؟ کوئی ایسی عورت جس میں دو صفات ہو, ایک تو خوبصورت ہو, دوسرے اسٹیٹس ہو. دعت امرأۃ ذات منصب و جمال. یہ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی. آج گرامیٹکلی وہ ہمارے سامنے آ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس میں کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک کیٹیگری ہے کہ رجل, ایسا شخص, رجل ایسا شخص. اب ظاہر بات ہے ضمیر کسی کی طرف لوٹتی ہے نا, تو یہیں سے تو شروع نہیں ہوگا. یہ ضمیر پیچھے کسی کا ذکر ہوگا تو اس کی طرف لوٹی ہے. رجل ایسا مرد, دعت امرأۃ جس کو کسی عورت نے بلایا, دعوت دی. اس عورت کی دو صفات ذات منصب و جمال, اسٹیٹس والی تھی اور خوبصورت. فقالا, تو اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی دیکھیں اس حدیث کے حصے میں حروف علت کس کس جگہ پر موجود ہے؟ یہاں دعت میں آ گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, کالا میں آ گیا, خافوں میں آ گیا. یہ کہاں سے آپ نکالیں گے حروف علت؟ پھر مزہ نہیں رہتا. سادہ عربی میں آپ کو سکھا دوں, آپ 3 مہینے بھی لگائیں, اپنا وقت بھی دیں, اور اینڈ رزلٹ کیا نکلے جب آپ قرآن مجید لے کے بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے یہ الفاظ آئے اس طرح کے, تو آپ بالکل فارغ ہو کہ کچھ نہیں کرو. یہ کیا ہو گیا؟ کم از کم اب یہ ہوگا کہ کچھ چیزیں پتہ تو ہوگی آپ کو. آپ مزید محنت تو کر سکتے ہیں ان لائنز پر, یعنی آپ کو بنیاد فراہم کر دی گئی ہے, اس پہ مزید آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سائٹ پر آپ پہنچیں گے. تو دعت چھٹا سی ہمارا بنا تھا دعونا, نو چینج آگے. دعوتا, دعوتما, دعوتو, دعوتی, دعوتما, دعوتنا,
دعوتو دعونا میں نے بلایا، اس کے بھی کیا ہوگی؟ میں نے بلایا دعوتو. ہاں جی اب جملے آپ نے صحیح بول رہے ہیں. میں نے زید کو بلایا دعوتو زیدن. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ماشاءاللہ مجھے امید ہے غلطی نکال سکتے ہیں. دعوتو زیدن ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. زید نے مجھے بلایا. دیکھیں یہ کسی کے کو پہچانے کون سا ہے؟ دعوتو میں نے بلایا، یہ کیا ہے؟ یہ حالت رقم ایک کہاں سے آ گیا؟ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دعوتو زیدن تک کی بات ٹھیک ہے، میں نے زید کو بلایا. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں زید نے مجھے بلایا وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں زید آپ فاعل کے طور پہ لائیں گے، فعل واحد رکھیں گے نا. ظاہر ہو گیا فاعل آپ کا تو فعل واحد ہو گیا. دعا زیدن اور مجھے. اب ضمیر کی صورت میں آ گیا تو وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. دعانی زیدن، دعانی زیدن، زید نے مجھے بلایا. اچھا میں نے بلایا اپنی قوم کو، اس کے ابھی کیا ہوگی؟ اپنی قوم. اچھا میں اپنی قوم کو بلاؤں گا نا، آپ اپنی قوم کو بلائیں گے، وہ اپنی قوم کو بلائیں گے. اب یہ اپنے کا لفظ میں سب کے لیے استعمال کر رہا ہوں. میں فرسٹ پرسن کے لیے بھی اپنا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سیکنڈ پرسن کے لیے بھی اپنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تھرڈ پرسن کے لیے بھی اپنا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اگر میں اپنا لفظ ہٹاؤں تو میں کیا کہوں گا؟ میں نے میری قوم کو بلایا، تم نے تمہاری قوم کو بلایا، اس نے اس کی قوم کو بلایا. ایسی ہے. تو یہ اپنے کا لفظ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. مائی، یور، ہز، یہ اسلوب اگر سامنے رکھے تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. میں نے بلایا اپنی قوم کو، یعنی میں نے میری قوم کو بلایا. تو میری قوم کے بھی کیا ہے؟ قومی. قومی حالت رفع ہے، حالت نصب کیا ہوگی؟ قومی. حالت جر کیا ہوگی؟ قومی. پچھلا کہنا تازہ ہو گیا کہ یا متکلم کی طرف جب بھی کوئی اسم مضاف ہو کر آتا ہے تو یا متکلم اس اسم کی رفع نصب جر کو کھا جاتی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی. کانٹیکسٹ بتائے گا. دعوتو قومی، میں نے اپنی قوم کو بلایا. اب یہ قومی کو ہم فاعل نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ پیچھے فعل دیکھیں آپ، دعوتو آ رہا ہے، وہی چیز دعوتو زیدن نہیں ہوگا. میں نے بلایا اپنی قوم، دعوتو قومی. آپ کا جملہ فعلی ہے، سورہ اسمیہ میں کنورٹ کریں. انا دعوتو قومی جملہ اسمیہ بن گیا. انا داخل کریں تو کیا بن جائے گا؟ انی. انی دعوت قومی جملہ بن گیا. جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا. اے میرے رب، اس کے بھی کیا ہوگی؟ اے میرے رب. ایک تو ہم نے بنائی ہے نا ربی، جو کہ اصل میں یا ربی تھا. تفسیر میں نے آپ کو اس کی دی ہے، آپ کو یاد ہوگا. یا ربی، اے میرے رب. یا ربنا، اے ہمارے رب. کثرت استعمال کی جاتی ہے، یا کو حذف کر دیا جاتا ہے تو ربنا ظلمنا انفسنا. کثرت استعمال کی وجہ سے یا کو بھی حذف کر دیا جائے اگر تو یا متکلم بھی آپ کو پتا ہے کہ اکثر جگہ پر حذف ہوئی ہوتی ہے. تو ربی کا لفظ آپ کو ملے گا اینڈ میں، ربی اے میرے رب. تو اے میرے رب کی عربی کیا ہے؟ ربی. بعض اوقات اس یا کو حذف نہیں بھی کیا جاتا. یا حرف ندا یا کی بات کر رہا ہوں. یا متکلم، جب میں متکلم والے یا کی بات کروں گا تو اس کے ساتھ متکلم کا لفظ ضرور لوں گا. یا متکلم ڈراپ ہے لیکن حرف ندا اگر یا ڈراپ نہیں ہے تو لفظ کیا سامنے آئے گا؟ یا ربی. یا ربی انی دعوت قومی، اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو دعوت دی، میں نے تو اپنی قوم کو بلایا. اب فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مفعول فی، جسے ظرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے
اپنی قوم کو دعوت دی رات کے وقت، تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ لیلاً، نصب میں مفعول فی ظرف حالت نصب استعمال ہوتا ہے، اور دن کے وقت، ونہار، کس کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ دعوت کہتے کس کو، تو سورہ نوح پڑھیں۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ کتنے مان لے گئے؟ چند۔ کہا کہ یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو اپنی قوم کو دن رات بلایا، دن رات دعوت دی، لیکن میری دعوت نے کچھ نہیں پڑھایا سوائے بھاگنے کے، بھاگیں یہ بھی دعوت سکتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں، رستہ بدل دیا، یا اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، کیا اپنے اوپر کپڑا لے لیا کہ ہمیں اتنی بات ہے کام، 950 سال تک انہوں نے دعوت دی ہے۔ اور ہماری دعوت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سی بات کر کے سنتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں سنا تو بس ٹھیک ہے، ہمارا فرض پورا ہو گیا، اور اینڈ پر جملہ بلاتا ہے وما علینا الا البلاغ، ٹھیک ہے، ہمارے ذمہ تو پہنچا دینا تھا۔ پہنچانا الگ چیز ہے، پہنچانے کا حق ادا کرنا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ نوح ہے۔ اب جو ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک بھی بسنے والے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی زندہ رہا تو یہ فاجر اور کافر لوگوں کو ہی پیدا کرے گا، یعنی ان میں بالکل خیر نہیں۔ اندازہ تصور کریں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور ضرب کیا نکلا؟ چند لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بیٹا بھی شامل نہیں تھا، دیکھیں بیٹا بھی نہیں تھا۔ بیٹے کو دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ وہ کھڑا ہے اور وہ کشتی میں بیٹھے، تو اسے آواز دی ہے کیا بنی ارکب معنا، اے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ کیا الفاظ تھے اس کے؟ قال سآوی، میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، کسی پہاڑ میں، میں کسی پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ میں کسی پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا، جی کوئی ضرورت نہیں مجھے کشتی میں آنے کی۔ حضرت نوح صاحب نے فرمایا تھا کہ لا عاصم اليوم، لا عاصم، لا ریب، لا وزر، اس پیٹرن میں دیکھیں لا عاصم، کوئی بچانے والا نہیں، لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب ہی رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہوئی نہیں تھی کہ فحال بینہم الموج، حالا، کالا، کالا، کاما، حالا، حائل ہو جانا، فحال بینہما، تو ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی الموج، موج، ایک موج آئی اور ان دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور وہ غرق۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میرا بیٹا تھا، اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی کہ اس کا عمل صالح نہیں تھا۔ ہاں جی،